الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال: کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ آدم کی اولاد کے دلوں پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیے گا یا رسول اللہ، دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا کیا علاج ہے اور کیا ذریعہ ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جب دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا دلوں پہ زنگ، اور جب دلوں پہ زنگ آتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا لحاظ اور اللہ کا حیا ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے دلوں پہ زنگ آنے کی، کہ جب دلوں پہ زنگ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، آدمی اس کے سامنے کوئی نشائستہ حرکت نہیں کرتا تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے اس کی سرکشی، تو غافل ہے نا اللہ سے، یہ دل میں غفلت ہے نا۔ دنیا کا نقصان سمجھتا ہے اور کل کا نقصان نہیں سمجھتا، تو آخرت سے غافل ہے نا۔ دنیا کا نقصان سمجھتا ہے، اس کا دکھ بھی لیتا ہے، اس کا غم بھی لیتا ہے، اس کا درد بھی دل میں لیتا ہے، اور آخرت کا کوئی نقصان ہو جائے اسے نقصان نہیں سمجھتا، اس کا اثر نہیں لیتا، تو آخرت سے غافل ہے نا۔ اسی کا نام تو غفلت ہے۔ بچے کی دنیا خراب ہو جائے سارا گھر پریشان ہو جائے، بچے کی آخرت خراب ہو رہا ہے کسی کے ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا، تو یہ آخرت سے غفلت ہے نا۔ بچے کی دنیا خراب ہو رہی ہو، ہاں، سب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور اسی بچے اور بچی کی آخرت خراب ہو رہی ہے، کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، تو یہی تو آخرت سے غفلت ہے۔ تو دلوں پہ جب زنگ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غفلت، آخرت سے غفلت ہو جاتی، آخرت سے غفلت ہو جاتی، یہی علامت ہے کہ دلوں پہ زنگ آ گیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو پانی لگتا ہے اور اس پہ زنگ چڑھتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ چڑھتا ہے، اور اس کے زنگ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے سارے فیصلے اس دنیا کو سامنے رکھ کے ہوتے۔ یعنی کتنا بڑا نادان اور کتنی بڑی کم عقلی، جس زندگی سے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں چلے جانا ہے، اس کی تو اتنی فکر ہے جیسے یہاں صدیوں رہنا ہے، اور جہاں صدیوں رہنا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جس زندگی کے بارے میں تو ذرا بھی اعتبار نہیں کہ پانی کا بلبلا کب پھٹ جائے، سویا اور صبح نہیں اٹھا، دکان گیا اور واپس نہیں آیا، اس کی تو اتنی فکر ہے، اور جہاں جانے کے بعد مرنا ہی نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی اہتمام نہیں، تو اسی کا نام تو غفلت ہے، اسی کا نام تو دل کا خراب ہونا ہے، اسی کا نام تو زنگ آلود ہونا ہے، کہ جو زندگی ہے اسے بھول بیٹھا ہے، اور جو سفر ہے اسے زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ کہتا بھائی لائف اچھی ہو جائے، جی کیریئر اچھے ہو جائے، بھائی کون سا کیریئر، کون سی لائف؟
جو کیریئر ہے، جو زندگی ہے، وہ تو بھول ہی بیٹھا ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دلوں پہ زنگ آتا ہے، اور آتا ہے اور ایسا آتا ہے، فرمایا جیسے لوہے کو پانی لگنے سے اس پہ زنگ آتا ہے، ایسی لوگوں کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی تشخیص بھی فرما رہے، اور وہ حکیم اعظم، طبیب اعظم، اس کی دوا بھی تجویز کر رہا ہے۔ رؤوف ہے نا، اپنی امت پر انتہائی مہربان، انتہائی شفقت کرنے والے، انتہائی خیر خواہ، اپنی امت کی بھلائی کے انتہائی حریص، تو علاج بھی تجویز کر رہے۔ فرمایا اس کا علاج ہے، جیسے لوہے کے زنگ اترتا ہے تو سائیکل کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی دلوں کا زنگ بھی اترتا ہے کہ اپنا دنیا سے جانا اسے کثرت سے یاد کیا کرو۔ لوگوں کو باتیں اچھی نہیں لگتی دنیا سے جانے کی، دنیا کے تذکرے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن علاج یہی ہے، اس کی صحت اسی میں ہے، اس کا نفع اسی میں ہے، اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنا دنیا سے جانا اسے خوب یاد رکھے، خیال رکھے۔ ان لوگوں کا تصور کرے جو اچانک چلے گئے، ان کا خیال لایا کرے، ان کا خیال لایا کرے، اور زندگی اور موت کی حقیقت کو سوچا کرے کہ اس میں کوئی وفا نہیں ہے، اس کو سوچا کرے، اکیلے بیٹھ کر سوچے، پتہ نہیں شام ہو یا نہ ہو۔ تو فرمایا اسے کثرت سے یاد کیا کرے، اس سے بھی دل صاف ہوتا، اس سے بھی وہ اندر کی جو غفلت ہے اور دین کے بارے میں بے پرواہی ہے اور گناہوں پہ جو جرت ہے، اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوص کے ساتھ، قرآن کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، قرآن کی آداب کا خیال کرتے ہوئے جب تلاوت قرآن کرے گا اور کثرت سے کرے گا، اس سے بھی دل کی صفائی ہوتی۔ نسخہ ایک، اور اس نسخے کے دو اجزاء، یہ نسخہ بھی اور یہ بھی ہے دوا، یہ دوا بھی ہے کہ ایک نسخہ دیا اور اس کے دونوں اجزاء بتا دیے کہ موت کی کثرت کو اور اپنا جانا، اسے کثرت سے اس کا تصور کرے، اسے سوچے، اور تلاوت قرآن خلوص کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، قرآن کے آداب کے ساتھ اور اس کے احترام کے ساتھ، اللہ کی محبت میں جب اس کی تلاوت کرے گا تو اس سے بھی دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اس میں بھی یہ تاثیر اللہ نے رکھی۔ پیارے نبی بتا رہے ہیں نا، اس میں بھی یہ تاثیر ہے کہ اس سے بھی دل غفلت سے پاک ہوتا ہے اور نورانی ہوتا ہے اور پر نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔